رومان نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس فلیٹ میں لا کر چھوڑا تھا۔ مہر نے اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ عزت، یہ شہرت، یہ مان میں نے اور میرے خاندان نے کس طرح کمایا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم تمہاری ایک ضد پر قربان کر دیں گے؟ ہو کون تم؟ آخر کون ہو تم؟ وہ غصے سے چلایا تھا، کیونکہ بڑی مشکل سے مہر کو پکڑ کر لے کر آیا تھا اور اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ کہنے لگی، کون سی عزت، کون سی شہرت؟ ڈرتے ہیں لوگ آپ سے۔ آپ کو کیا پتا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے سوائے ڈر کے اور کچھ نہیں۔ شاید آپ کے مرنے کی دعائیں بھی کرتے ہوں۔ اس بات پر رومان ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ جب کوئی کسی سے ڈرتا ہے تب بھی وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر وہ ہم سے دوستانہ رویہ اختیار کر لیں گے تو پھر ہم ان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ لیکن تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ تمہاری سوچ صرف اپنے ارد گرد گھومتی ہے۔ تم نے مجھے اور میرے خاندان کو بہت ذلیل کر لیا اور ہمارا بہت سا قیمتی وقت برباد کر دیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، تم یہیں رہو گی۔ وہ غصے سے چلایا تھا۔ یہ سن کر وہ ڈر گئی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ کہنے لگی، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ رومان نے کہا کہ اکیلی کہاں سے رہو گی؟ صرف دن میں اکیلی رہو گی، رات کو میں آ جایا کروں گا، کیونکہ مجھے تم سے صرف رات میں ہی کام ہوگا۔ یہ سن کر مہر کا دل جیسے بیٹھ سا گیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا کہ مہر غصے سے چلانے لگی، میں اس رویے کی حقدار نہیں ہوں۔ مت بھولو کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہی تو بات ہے، اگر یہ بات تم پہلے مان جاتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن مہر جانتی تھی کہ وہ رات کو ضرور آئے گا، کیونکہ وہ ایک ضدی آدمی تھا اور جو بول دیتا تھا وہ کرتا تھا۔ لیکن کیا اس کو یہاں پر رکنا چاہیے تھا اور رات کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ رات کو کیا ہونے والا تھا؟ مہر نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے یہاں پر قید کر گیا تھا، اور اب اس کے دل میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی اور رونے لگی، یوں سمجھ لیں کہ رات کا انتظار ہی کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے اکیلے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اسی انسان کی پناہ میں جانا چاہتی تھی جس سے اس کو زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اور وہ تھا رومان شاہ۔ مہر ایک آزاد خیال لڑکی تھی جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ اس کی پیدائش اور پرورش امریکہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک آرامدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا دن نوکری کے لیے مصروفیت اور شام دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزر جاتا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی آزادی بے حد عزیز تھی۔ ایک دن مہر کے والد کامران شاہ نے اسے کھانے کے دوران مخاطب کیا۔ ان کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی جو مہر کے لیے غیر معمولی تھی۔ مہر، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا۔ مہر نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، جی ڈیڈ کہیے۔ کامران نے گہری سانس لی اور بولے، دیکھو بیٹا، ہم یہاں رہتے ضرور ہیں لیکن ہماری اصل جڑیں پاکستان میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ملک کے بارے میں جانو۔ مہر نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈیڈ، میں پاکستان کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتی ہوں۔ وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور بس ہر وقت سیاست پر بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کافی معلومات ہے۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بولا، نہیں بیٹا، جو تم جانتی ہو وہ کافی نہیں۔ پاکستان میں ہماری ایک بہت بڑی حویلی ہے جس کے ہم والی وارث ہیں۔ وہاں آج بھی میرا بھائی، اس کے بیٹے اور دوسرے رشتہ دار رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور اپنی جڑوں کو دیکھو۔ مہر نے لاپرواہی سے جواب دیا، ٹھیک ہے ڈیڈ، کبھی چلیں گے، لیکن ابھی میں مصروف ہوں۔ یہاں میری نوکری ہے، میرے دوست ہیں اور میں خوش ہوں۔ کامران نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہاں تمہارا ایک کزن بھی ہے، رومان شاہ، کیا تمہیں یاد ہے؟ مہر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اس کی فیس بک پروفائل دیکھی تھی۔ ہر طرف اپنی ہی واہ واہ کرتا رہتا ہے، گاڑیوں، ہتھیاروں، گھوڑوں اور شیر کے ساتھ تصویریں تھیں اس کی۔ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں، اور ویسے بھی شکل سے ہی کھڑوس لگ رہا ہے۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، وہ ہمارے خاندان کا سب سے قابل لڑکا ہے۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تو بہت سی لڑکیاں مر رہی ہیں۔ کامران شاہ اپنی بیٹی کو جس طرف کا اشارہ کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس بات پر ہنسنے لگی اور اس نے کہا، پھر کسی ایک کو دیکھ کر شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ کہہ کر مہر ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن کامران شاہ خاموشی سے سوچ میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مہر کو پاکستان لے جانا آسان نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہی ارادے پل رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف مہر کو اپنی جڑوں سے جوڑنا نہیں، وہ کچھ ایسا کرنے کا سوچ رہے تھے جو مہر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ کامران شاہ کی عادت تھی کہ جب بھی موقع ملتا وہ اپنی بیٹی مہر کو پاکستان اور اپنے خاندان کے بارے میں ضرور بتاتے۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ مہر، تمہیں معلوم ہے میں وہاں کا والی وارث تھا، ہماری حویلی، ہماری زمینیں اور ہمارا نام، سب کچھ وہاں کی شان تھا۔ یہاں دیکھو، مجھے سب کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ وہ دن یاد ہیں جب پورا گاؤں میرے حکم پر چلتا تھا؟ مہر اکثر ہنستے ہوئے جواب دیتی، ڈیڈ، آپ ہمیشہ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، یہ امریکہ ہے،
یہاں سب کو اپنے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ کامران ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے، پھر بولتے، بیٹا میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میں وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ وہ وہاں کی زندگی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، وہاں کے لوگوں سے ملو، اپنی جڑوں کو سمجھو۔ مہر لاپرواہی سے کہتی ہے، مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے ڈیڈ۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کامران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری ماں کی غلط فہمیاں تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن مہر ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ پھر ایک دن وہ حادثہ ہوا جس نے مہر کی زندگی بدل دی۔ اس کی ماں اچانک ایک بیماری کے باعث اس دنیا سے چلی گئی۔ مہر کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تھی۔ کامران نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، بیٹا یہاں تم ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس رہو گی، میرے ساتھ پاکستان چلو، وہاں سب اپنے ہیں، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ مہر نے کچھ دن سوچنے کے بعد کہا، شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈیڈ، یہاں رہ کر تو میں ہمیشہ ماں کی یادوں میں کھوئی رہوں گی۔ اور یوں مہر نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ لوگ پاکستان پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مہر حیرت زدہ رہ گئی کہ اس کے والد کے خاندان والے اتنے امیر اور بااثر تھے۔ پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے جمع تھا اور لوگ جھک کر ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ کامران شاہ کی شان دیکھ کر مہر حیران رہ گئی، لیکن ان سب باتوں سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ مہر نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ہمارا خاندان ہے مہر، یہ ہماری عزت اور روایات کا حصہ ہے، کامران نے فخر سے جواب دیا۔ مہر نے وہاں اپنے کزن رومان شاہ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات سرسری سی تھی۔ رومان نے سلام کیا اور مہر کی ماں کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مہر نے مختصر طور پر شکریہ ادا کیا اور مزید کچھ نہیں کہا۔ رومان شاہ ایک پرسکون اور سنجیدہ شخص تھا، لیکن مہر کو اس کی شخصیت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب لوگ، یہ حویلی اور یہ روایات کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ رومان شاہ جوان، وجیح اور بے حد پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی تھی اور چہرے پر ایسی سختی جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید نمایاں کرتی تھی۔ وہ پورے خاندان کا فخر سمجھا جاتا تھا، نہ صرف اپنی شکل و صورت بلکہ اپنی شخصیت، طاقت اور دبدبے کی وجہ سے۔ گاؤں کی ہر لڑکی اس پر ایک نظر ڈال کر دوسری نظر ڈالنے پر مجبور ہو جاتی۔ مہر نے پہلی ملاقات میں اسے سرسری طور پر دیکھا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی اعتراف کر چکی تھی کہ رومان کا وقار کچھ الگ ہی تھا، مگر وہ اپنے اندر کے احساسات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوچتی، یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے ان روایتی لوگوں کے اصولوں سے کیا لینا دینا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ مہر کے دل کے کسی گوشے میں رومان شاہ کی موجودگی نے ہلکی سی سرخوشی ضرور کی تھی۔ یہ سرخوشی اتنی دھیمی تھی کہ مہر اسے سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے غم اور اس اجنبی ماحول کی وجہ سے پریشان تھی۔ جب وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اچانک دن کے مناظر اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ رومان شاہ کا وہ انداز، اس کا احترام سے جھک کر سلام کرنا اور اس کے چہرے کی سنجیدگی، یہ سب کچھ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ کیا میں واقعی ان سب باتوں کو سوچ رہی ہوں؟ یہ تو صرف ایک اتفاقی ملاقات تھی۔ مہر نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی ضرور پیدا ہو چکی تھی۔ یہ سب بے چینی شاید رومان شاہ کی شخصیت کا اثر تھی یا پھر اس کے اپنے دل کی کسی انجان خواہش کا آغاز۔ مہر نے جلدی سے ان خیالات کو جھٹکا اور خود سے کہا، مجھے ان سب باتوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں صرف وقت گزارنے آئی ہوں اور جلد واپس چلی جاؤں گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کبھی بھی ہمارے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ جو کچھ رات کی بیٹھک میں طے ہو رہا تھا وہ مہر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، لیکن مہر کو معلوم نہیں تھا کہ رات کو بیٹھک میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ کامران شاہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حویلی کی بیٹھک کے ماحول کچھ سنجیدہ تھا۔ دیواروں پر لٹکی خاندانی تصویریں اور پرانے زمانے کے ہتھیار ان کی عظیم ماضی کی یاد دہانی کرا رہے تھے۔ کامران شاہ نے سر جھکا رکھا تھا اور اس کے بھائی جن کے چہروں پر سختی نمایاں تھی اس کی بات سننے کے لیے تیار تھے۔ کامران نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی مہر کا رشتہ رومان کے ساتھ طے ہو گیا تھا اور تمام رسمیں بھی ہم انجام دے چکے تھے، لیکن میری بیٹی اس حقیقت سے لاعلم ہے۔ اس کی ماں نے کبھی اسے یہ بات نہیں بتائی۔ ایک بھائی نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہاری کوتاہی ہے کامران، اگر تم نے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ وقت پر بتایا ہوتا تو آج ہمیں زبردستی کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑتا۔ کامران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا، میں مانتا ہوں یہ میری کوتاہی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی ماں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ مہر کبھی پاکستان واپس نہ آئے۔ اس نے مہر کو آزاد خیال بنایا اور اس کے دل میں ہمارے خاندان اور ہماری روایات کے لیے کبھی عزت پیدا نہیں ہونے دی۔ وہ چاہتی تھی کہ مہر اپنی زندگی امریکہ میں گزارے
اور اگر وہ شادی کرے تو کسی انگریز سے کرے۔ ایک اور بھائی نے طنزیہ انداز میں کہا، تو پھر اب کیا چاہتے ہو، زبردستی شادی کروا دوں؟ کامران نے گہری نظر سے اپنے بھائیوں کو دیکھا اور عاجزی سے کہا، میں یہ شادی کسی اور وجہ سے نہیں کروا رہا، میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل وہ کسی انگریز کے ساتھ شادی کر کے ہمارا خاندان چھوڑ دے۔ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر شادی زبردستی بھی کرنی پڑی تو کیا ہو جائے گا؟ جب وہ یہاں کچھ دن رہے گی، آپ سب کے ساتھ وقت گزارے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر سب سے بڑے بھائی نے کہا، رومان یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس شادی کے لیے تیار نہ ہوتا۔ وہ بھی ایک غصے والا لڑکا ہے۔ کامران نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، غصے والا ہے تو ٹھیک ہے، وہی اسے سنبھال پائے گا۔ آپ سب میری مدد کریں ورنہ یہ لڑکی اپنے مرضی سے نکل جائے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہیں گے۔ بڑے بھائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر یہ شادی زبردستی ہوئی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ منصوبہ طے ہو گیا۔ کامران نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر بہلایا کہ چند دنوں بعد کسی خاندانی فرد کی سالگرہ ہے جس میں شرکت کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے۔ مہر نے خوشی سے زیادہ لاپرواہی سے سر ہلا دیا۔ جس دن کامران نے ذکر کیا وہ در حقیقت مہر اور رومان کے نکاح کا دن تھا۔ سب تیاریاں مکمل تھیں، لیکن قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ نکاح سے 2 گھنٹے پہلے مہر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ کوئی سالگرہ نہیں بلکہ اس کی شادی ہے۔ یہ خبر سن کر مہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے والد نے اسے دھوکہ دیا۔ اس کا دل غم اور غصے اور بے بسی سے بھر گیا۔ میرے باپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے شادی کے لیے لایا گیا تھا، مہر نے اپنے آپ سے کہا۔ اب اس کے پاس صرف 2 گھنٹے تھے، 2 گھنٹے جس میں اسے اپنے لیے جنگ لڑنی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے اور کیسے اس صورتحال سے نکلے، لیکن وقت کم تھا اور مسئلہ بہت بڑا۔ مہر کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے غصے کی شدت ایسی تھی کہ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ حویلی کے کونے کونے میں اپنے باپ کامران شاہ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خادمائیں اور نوکرانیوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ اسے کوئی اطلاع نہ دے۔ یہ سب دیکھ کر مہر کا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ کہاں ہے میرے بابا؟ وہ چیختی چلاتی حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود کچھ رشتہ داروں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، لیکن کسی نے اسے روکنے یا اس کی بات سننے کی ہمت نہیں کی۔ سب کو معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ مہر نے جلدی سے سوچا کہ اب اسے اپنے دادا کے پاس جانا چاہیے جو حویلی کے سب سے بڑے اور با اختیار فرد ہیں۔ دادا جان، جنہیں سب خان صاحب کے نام سے پکارتے تھے، اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں ان کی عمر بھر کے تجربات کی گواہی دے رہی تھیں اور ان کی موجودگی پورے ماحول پر ایک ہیبت طاری کر دیتی تھی۔ مہر نے ہمت جمع کی اور ان کے قریب پہنچی۔ دادا جان، میری بات سنیں۔ مہر نے اپنی آواز مضبوط رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ خان صاحب نے ایک نظر مہر کی طرف دیکھا اور پھر سخت لہجے میں کہا، یہ کوئی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، تقریب ہونے دو، اس کے بعد جو کہنا ہے کہہ لینا۔ مہر ان کے سخت رویے سے سہم گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا، اور آج جب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کے لیے ان کے پاس آئی تھی تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خان صاحب کے رویے نے مہر کے دل میں خوف اور غصے کو مزید بڑھا دیا۔ میں کیا کروں، کس سے بات کروں؟ مہر نے خود سے کہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے رومان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اس کا کزن تھا اور اس کی عمر کا تھا، شاید وہ اس کی بات مان لے۔ مہر نے ہمت کرتے ہوئے رومان کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آخری امید ہے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہچکچاتے ہوئے دستک دی۔ رومان نے دروازہ کھولا اور حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں؟ آج تمہارے نکاح کا دن ہے، کیا بات ہے؟ رومان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، مہر نے دھیرے سے کہا۔ رومان نے دروازے کے قریب کھڑے رہتے ہوئے کہا، کہو کیا بات ہے؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آج میرا نکاح آپ سے ہو رہا ہے، لیکن میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ انکار کر دیں، یہ ذمہ داری آپ لے لیں۔ مہر نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ رومان چند لمحوں تک خاموش رہا اور پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، تم جانتی ہو تم جیسی بے باک لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں۔ شادی کے دن اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے آ کر یہ کہو کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بدقسمتی سے میں مجبور ہوں۔ تم اس خاندان کی عزت ہو اور ہم یہ عزت کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مہر نے رومان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، کسی سے درخواست نہیں کی، لیکن آج آپ کے سامنے جھک رہی ہوں، پلیز مجھے بخش دیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ رومان نے گہری سانس لی اور کہا، سارے فیصلے دل سے نہیں ہوتے، کبھی کبھی انسان مجبور ہوتا ہے، اور میں بھی مجبور ہوں۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی کہ شاید رومان اس کی بات مان لے، لیکن
اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور کامران شاہ اندر داخل ہوئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کامران شاہ نے غصے سے پوچھا۔ مہر نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن کامران شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ نکاح کی تیاری مکمل ہے، نیچے آ جاؤ۔ مہر چیختی چلاتی رہی کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، آپ مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے ہیں۔ لیکن اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ حویلی کے لوگ سب خان صاحب کے حکم کے پابند تھے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مہر کی حمایت میں کھڑا ہو سکے۔ نکاح کی تقریب حویلی کے وسیع ہال میں ہو رہی تھی۔ مہر کو زبردستی نکاح کے لیے لے جایا گیا۔ وہ راستے بھر روتی اور احتجاج کرتی رہی لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی اور مہر نے آخری بار اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، بابا پلیز یہ سب مت کرے۔ کامران شاہ نے نظریں چرا لیں۔ نکاح پڑھایا گیا اور مہر کی چیخوں کے باوجود اس کا نکاح رومان کے ساتھ ہو گیا۔ تقریب کے بعد مہر کو رومان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ حویلی کی عورتوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، یہاں سب لوگ عیش و عشرت میں رہتے ہیں، تم بھی خوش رہو گی۔ لیکن مہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں غصہ، دکھ اور بے بسی ایک ساتھ مچل رہے تھے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ رومان کمرے میں داخل ہوا لیکن دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ یہ مہر کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے اس کی آزادی کا خواب بکھر چکا تھا اور اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا کہ جو اسے کبھی قبول نہیں تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور حویلی کے کونے کونے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہر کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس قسم کی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے باپ، دادا اور خاندان کے دوسرے افراد نے کیسے دھوکہ دیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور رومان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز نے مہر کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تاکہ اپنی کمزوری ظاہر نہ کرے۔ رومان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر دروازہ بند کر کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ رونے سے کیا ہوگا؟ رومان کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آئی۔ مہر نے اپنی نظریں جھکا لیں لیکن پھر ہمت کر کے بولی، مجھے میرے باپ نے دھوکہ دیا، تم سب نے مجھے دھوکہ دیا، اور پھر کہتے ہو تم لوگ کہ میرا رشتہ دار ہو اور میں اس مٹی سے جڑی ہوئی ہوں۔ مٹی سے جڑے ہوئے لوگ اپنوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں بھلا؟ رومان نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے مہر کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ غلط کیا، یہ میں مانتا ہوں، لیکن جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم میری منگیتر تھیں تب سے، جب سے تمہیں خود پتہ بھی نہیں تھا، اور میں تمہیں اپنی بیوی پہلے ہی مان چکا تھا، اسی لیے تمہیں اپنا بنانے میں نے کیا غلط کیا؟ مہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں حق نہیں تھا کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرو۔ تمہیں اور میرے باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ میری زندگی میرا حق ہے۔ رومان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے باپ کو تو تمہیں بتانا چاہیے تھا، یہ مانتا ہوں، لیکن یہ ان کا اور تمہارا معاملہ ہے۔ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا بند کرو۔ مجھے ایسی بے باک اور زیادہ ڈائلاگ مارنے والی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مہر کے چہرے پر غصہ اور بے بسی واضح تھی۔ اس نے جھٹ سے جواب دیا، مجھے تمہیں اچھا لگنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کیا کہ وہ مجھے پسند کرے، اور تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میں صرف اس زندگی سے نکلنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گی۔ رومان کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جب دل میں اتنے بڑے بڑے ارادے ہوں تو دشمن کو نہیں بتاتے مہر۔ تم مجھے دشمن سمجھتی ہو نا، لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور ہاں، مجھے دشمنی پر مجبور نہ کرنا، ورنہ پھر میں دشمن سے بھی برا بن جاؤں گا۔ مہر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے میں چھپی دھمکی واضح تھی۔ تمہاری زبردستی شادی ہوئی ہے، اس لیے تم آج پریشان ہو۔ میں تمہیں تھوڑا وقت دیتا ہوں کہ تم خود کو سنبھال لو، لیکن یہ سمجھ لو کہ میں بار بار وقت دینے کا عادی نہیں ہوں۔ رومان اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جیسے اسے اپنی بات کی پرواہ نہ ہو، لیکن مہر کو معلوم تھا کہ وہ ایک خود غرض اور ضدی انسان ہے۔ وہ جانتی تھی کہ رومان کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ انسان وسیلہ اور بدتمیز ہے، جیسے کسی پہ بھی رحم نہیں آتا۔ مہر نے دل میں کہا، لیکن اس کے ذہن میں ایک اور سوچ بھی آ رہی تھی، اگر یہ واقعی اتنا پاگل اور سنکی ہے تو میرا کیا بنے گا؟ کیا میں اس حویلی میں ہمیشہ قید رہوں گی؟ مہر نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بننا شروع ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی سے بھاگنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ رومان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور دھیرے سے کہا، سوچ رہی ہو، سوچتی رہو،
لیکن یاد رکھو اس گھر میں تمہارے فیصلے تمہارے نہیں ہوں گے، یہاں جو ہوگا وہ میرے حکم سے ہوگا۔ مہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ طوفان جلد ہی کچھ بڑا کر دے گا۔ رات گزر گئی لیکن مہر کے دل و دماغ میں سکون نہ آیا۔ وہ حویلی کی دیواروں کو دیکھتی رہی جیسے وہ قید میں ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آزادی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے لڑنا ہوگا۔ یہ رات مہر کے لیے ایک نئے عزم کا آغاز تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ حویلی کے ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ چند دن پہلے ہونے والے دھوم دھام، مہمانوں کی آمد و رفت اور شادی کی گہما گہمی اب ختم ہو چکی تھی۔ مہر کے چہرے پر وہی پسمردگی چھائی ہوئی تھی جو شادی کے روز سے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ رومان جو اب مہر کا شوہر تھا اپنی زندگی کی مصروفیات میں مشغول تھا، جبکہ مہر اپنی حالت کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ کامران شاہ مہر کے والد نے اپنی بیٹی کو حویلی میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا وہاں زیادہ قیام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ حویلی کے ماحول میں خود کو غیر متعلق محسوس کر رہے تھے۔ رومان نے ایک دن ناشتے کے دوران بات چھیڑی، ماموں آپ بھی یہیں رک جائیں، آپ کی بیٹی کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے اور آپ یہاں کے ہونے سے وہ خود کو بہتر محسوس کرے گی۔ کامران شاہ نے چائے کی چسکی لی اور دھیرے سے کہا، نہیں رومان، مجھے یہاں رکنے کی عادت نہیں، وہ ماحول جہاں میں نے اپنی زندگی گزاری، مجھے وہاں کا ہی سکون چاہیے۔ رومان نے خاموشی سے ان کی بات سنی لیکن دل میں سوچنے لگا، اپنی بیٹی کے دل سے وہ ماحول نکالنا چاہتے ہیں لیکن اپنے دل سے نہیں نکال پا رہے، یہ تو بڑے دوغلے لوگ ہیں۔ تاہم اس نے اپنی سوچ زبان پر نہیں لائی اور سر ہلا دیا۔ جانے سے پہلے مہر سے نہیں ملیں گے؟ رومان نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ کامران شاہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری بیٹی ضدی ہے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی، اسی لیے مجھ سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بس تم اس کا خیال رکھنا۔ رومان نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی کچھ لگتی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا، لیکن زیادہ معصوم نہ سمجھیں اسے۔ یہ سن کر کامران شاہ کی مسکراہٹ ایک دم معدوم ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں رومان، مہر بہت سمجھدار اور بہادر ہے، وہ ملک کے ماحول میں پلی بڑی ہے، وہاں کی تعلیم حاصل کی ہے، نوکری کی ہے اور وہاں کے لوگوں سے تعلقات بنائے ہیں، وہ جانتی کہ اپنے لیے کیسے کھڑا ہونا ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ رومان نے جواب دیا، یہاں پر بہادری میری چلتی ہے اور کسی کی نہیں، لیکن وہ آپ کی بیٹی ہے اسی لیے اس کا خاص خیال رکھوں گا، فکر نہ کریں۔ کامران شاہ کے جانے کا وقت آیا، حویلی میں سب نے اسے رخصت کیا، لیکن مہر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اپنے والد کو دیکھے گی تو اس کے دل میں چھپے ہوئے دکھ اور غصے پھر سے جاگ جائیں گے۔ کامران شاہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے لیکن جیسے ہی انہوں نے حویلی کی چھت کی طرف نظر اٹھائی، وہاں مہر کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظریں ملی، مہر نے منہ موڑ لیا۔ کامران شاہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے درد سا اٹھا۔ انہوں نے سوچا شاید میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن جو کیا اس کے اچھے کے لیے کیا۔ بڑے ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے فیصلے اولاد کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، چاہے وہ فیصلے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو۔ مہر چھت پر کھڑی اپنے والد کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک خلا پیدا ہو رہا تھا، جو میرا اپنا تھا وہ بھی چلا گیا، اب یہاں پر سب پرائے ہیں اور میں بالکل اکیلی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل میں ایک مضبوط فیصلہ کیا، مجھے اب اپنی فکر خود کرنی ہوگی، اس حویلی میں کوئی میرا نہیں اور کوئی میری مدد نہیں کرے گا، اس لیے مجھے اپنے لیے لڑنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ رومان چھت کے نیچے کھڑا تھا اور مہر کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اسے مہر کی تکلیف کا اندازہ تھا، لیکن وہ کچھ کہنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ یہ لڑکی ضدی بھی ہے اور مضبوط بھی، لیکن اس کی مضبوطی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اس وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ اس حویلی میں زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ رومان نے دل میں کہا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ مہر کے لیے یہ دن ایک نئی حقیقت کا آغاز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے غصہ اور رومان کے لیے بیزاری دونوں موجود تھے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ یہ زندگی میری ہے اور مجھے اس کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے مہر چھت سے نیچے اتری اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کا ماحول حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھا۔ مہر کی شادی کے بعد خاندان کے تمام افراد نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ سبھی اس سے عزت اور پیار دینے میں پیش تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس نئے رشتے اور ماحول میں خوش رہے۔ رومان کے والدین، چچا، چچی اور دیگر رشتہ دار اکثر مہر سے بات کرتے اور اس کی خیریت دریافت کرتے۔ حویلی کی خواتین اکثر اس کے کمرے میں آ جاتی اور اس کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ مہر بیٹا، تم رومان کے دل کے قریب ہو، وہ ہمارا لاڈلا ہے اور تم ہماری بہو ہو، اسی لیے ہم تمہیں ہمیشہ پیار دیں گے۔
یہ سب سن کر مہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اس کے لیے بہتر ہوگا تاکہ کوئی بھی اس پر شک نہ کرے۔ حویلی میں سب کو خوش رکھنے کے باوجود مہر کے دماغ میں ایک الگ ہی پلان چل رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے صحیح وقت اور موقع کا انتظار تھا۔ رات ہوئی تو رومان حسب معمول مہر کے کمرے میں آیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مہر مشرقی لباس کے بجائے مغربی لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا نیلا جینز اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جو حویلی کے روایتی ماحول کے بالکل برعکس تھا۔ رومان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ مہر نے لاپرواہی سے جواب دیا، کیسے کپڑے؟ میرے پاس یہی ہیں۔ پاکستان آنے کے لیے میں صرف 2 ہی جوڑے لیے تھے، ایک پھٹ گیا اور دوسرا گندا ہو گیا، تو اب اور کیا پہنوں؟ رومان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارے پاس شلوار سوٹ نہیں ہے؟ مہر نے بے پرواہی سے کہا، نہیں، وہاں کون شلوار سوٹ پہنتا ہے؟ رومان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنی جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر مہر کی طرف بڑھایا اور کہا، کل جا کر شاپنگ کر لینا، بھابھی کے ساتھ چلی جانا، انہیں سب پتا ہے، وہ تمہیں شاپنگ مال لے جائیں گی، وہاں کے حساب سے کپڑے لے لینا، میں نہیں چاہتا کہ تم ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلو۔ مہر نے کارڈ لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ رومان نے اسے غور سے دیکھا۔ مہر غیر معمولی طور پر خاموش اور ریلیکس لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید مہر نے حالات کو قبول کر لیا، اس کا باپ بھی جا چکا تھا اور اب اس کا یہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اگلی صبح مہر نے بھابھی کے ساتھ شاپنگ مال جانے کی تیاری کی۔ بھابھی خوش تھی کہ مہر ان کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ موقع مہر کے دل سے بوجھ ہٹانے اور اسے نئے ماحول میں خوش رکھنے کا بہترین موقع ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہر نے بھابھی سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انہیں اپنی زندگی کے قصے سنانے لگی اور ان کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی کو یہ محسوس ہوا کہ مہر اب بدل رہی ہے اور حویلی کے ماحول میں کھلنے ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شاپنگ مال پہنچنے کے بعد مہر نے بھابھی کو مختلف دکانوں میں مصروف کر دیا۔ انہیں کہتی رہی کہ وہ خود دکان دیکھ کر آتی اور وہیں کہیں قریب ہی ہوگی۔ بھابھی کو کوئی شک نہیں ہوا۔ اسی دوران مہر نے موقع دیکھ کر مال کے دوسری طرف پارکنگ کھڑی گاڑی کی چابیاں نکالیں، جو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھی مہر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ اور باہر کے ملک کی کرنسی موجود تھی، جو وہ شادی کے دن سے ہی اپنے سامان میں چھپا کر رکھ رہی تھی۔ اس کے پاس ویزا تو پہلے ہی سے تھا، اسے صرف ٹکٹ خریدنا تھی اور یہاں سے نکل جانا تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے حالات کو قابو کر لیا، لیکن میں صرف موقع کا انتظار تھا۔ اب میں اس حویلی کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی، مہر نے خود سے کہا۔ دوسری طرف حویلی میں کسی کو بھی مہر کے منصوبے کی خبر نہیں تھی۔ رومان یہ سمجھ رہا تھا کہ مہر اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر چکی ہے۔ بھابھی شاپنگ مال میں مہر کو تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایئرپورٹ جا چکی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر مہر نے فوراً ٹکٹ کاؤنٹر کا رخ کیا۔ اس کے پاس موجود کرنسی اور ویزا اسے ٹکٹ خریدنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر یہ موقع ضائع نہیں کرے گی۔ یہاں رہنا میرے بس کی بات نہیں، مجھے اپنی زندگی واپس چاہیے اور میں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ مہر ایئرپورٹ پر کھڑی اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف تھی، لیکن حویلی کے لوگ کب تک بے خبر رہیں گے؟ کیا رومان کو مہر کے ارادوں کی خبر ہو جائے گی، یا مہر اپنی آزادی کی اس جنگ میں کامیاب ہو جائے گی؟ مہر ایئرپورٹ کی نشست پر بیٹھی اپنے بورڈنگ پاس کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب تک حویلی والوں کو پتہ چلے گا، وہ جہاز میں بیٹھ چکی ہوگی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہوگی۔ یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی قیدی ہوں، لیکن اب میں آزاد ہوں۔ آج کے بعد میری زندگی میری اپنی ہوگی۔ مہر نے دل میں سوچا اور ایک گہری سانس لی، لیکن مہر اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ رومان شاہ عام انسان نہیں تھا۔ وہ ہر صورتحال کو سمجھنے اور قابو میں رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا۔ جیسے ہی بھابھی نے اسے بتایا کہ مہر غائب ہے، رومان نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ مہر ایئرپورٹ کی طرف گئی ہوگی۔ رومان نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے خاص آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مہر کو تلاش کرے۔ ان کے پاس اس کی ہر ممکن معلومات تھی۔ رومان خود بھی حویلی سے نکل چکا تھا۔ یہ لڑکی واقعی بہت ضدی ہے، لیکن میں اسے یہ یاد دلاؤں گا کہ رومان شاہ کے ساتھ کھیل کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مہر بورڈنگ گیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کے قدم تیز تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کی طرف بڑھی، اس کے سامنے رومان شاہ کھڑا ہوا۔ مہر کے قدم تھم گئے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ رومان نے سرد لہجے میں کہا۔ مہر نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن رومان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رومان، مجھے جانے دو، یہ میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں، مہر نے غصے سے کہا۔ زندگی اپنی مرضی سے جینے کی بات تب کرو جب تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے ہر قدم پر میری نظر ہے۔
حویلی سے بھاگنا آسان تھا لیکن اب تمہارے لیے بھاگنا ناممکن ہوگا، رومان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ رومان نے مہر کو حویلی واپس لے جانے کے بجائے ایک جدید پرآسائش فلیٹ میں پہنچایا۔ یہ جگہ شہر کے وسط میں تھی لیکن باہر سے بالکل الگ تھلگ لگتی تھی۔ مہر کو کمرے میں دھکیلتے ہوئے رومان نے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی مت کرنا، یہ فلیٹ تمہاری نئی جگہ ہے اور میں یہ دیکھوں گا کہ تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالو۔ اگر چھت سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں نیچے گہرائی کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ مہر نے کمرے کے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ یہ جگہ پرتعیش تھی لیکن اسے قید خانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ رومان، تم مجھے قید نہیں کر سکتے، یہ غیر انسانی ہے، مہر نے احتجاج کیا۔ غیر انسانی؟ تو وہ کیا تھا جو تم نے کیا؟ میں نے تمہیں ہر ممکن احترام دیا اور تم نے میرا بھروسہ توڑا۔ اب تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رومان شاہ کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مہر خاموش کھڑی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ رومان شاہ صرف باتوں کا آدمی نہیں تھا، وہ اپنے ہر وعدے اور دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن کیسے؟ مہر نے دل میں سوچا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ رومان نے مہر کو سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے مہر، میں چاہتا ہوں کہ تم اس نئے رشتے کو سمجھو اور اسے قبول کرو۔ اگر تم نے دوبارہ کوئی بھی ایسی حرکت کی تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ مہر نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ فلیٹ میں زندگی مہر کے لیے ایک عجیب سی قید بن چکی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے اور رومان شاہ ہر روز شام کو آتا، اسی بات کو دہراتا، مہر، یہ رشتہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، فیصلہ کر لو ورنہ مجھے سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ مہر بھی ہر بار وہی جواب دیتی تھی، میں کسی کے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی، مجھے مجبور نہ کریں۔ رومان کی باتوں سے زیادہ اس کا رویہ مہر کو الجھا رہا تھا۔ وہ سخت باتیں ضرور کرتا لیکن کبھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان 3 دنوں میں مہر اور رومان کے درمیان جھگڑے معمول بن چکے تھے۔ مہر رومان کے ہر سوال کا ترکی بترکی جواب دیتی اور رومان اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا کہ وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ رومان، تم سمجھتے ہو کہ یہ رشتہ صرف تمہاری مرضی سے چلے گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے آگے جھک جاؤں گی؟ یہ بھول جاؤ، مہر نے ایک روز غصے سے کہا۔ مہر، میں جھکانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو سمجھو اور اسے اپنا لو، یہ ضد چھوڑ دو۔ رومان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چوتھے دن مہر کو اتفاقاً ایک بات معلوم ہوئی جس نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ رومان شاہ شہر میں اس کے لیے ایک الگ گھر بنوا رہا تھا۔ یہ خبر مہر کے لیے ناقابل یقین تھی۔ یہ گھر میرے لیے؟ کیا یہ مجھے ہمیشہ کے لیے حویلی سے دور رکھنا چاہتا ہے یا یہ مجھے میری مرضی کی زندگی دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ مہر کے ذہن میں سوالوں کی ایک لہر اٹھ گئی۔ شام کو جب رومان آیا تو مہر نے پہلی بار خاموشی سے اس کا سامنا کیا۔ رومان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مہر، میں تمہارے لیے شہر میں ایک گھر بنوا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو ہم وہاں رہ سکتے ہیں۔ میں تمہیں کسی قسم کا دباؤ نہیں دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری وفاداری کا حلف اٹھانا پڑے گا۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکوں۔ مہر نے حیرانی سے پوچھا، تم مجھے حویلی کیوں نہیں لے کر جانا چاہتے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم حویلی کی زندگی کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس میں تم سکون سے رہ سکو، اپنی مرضی سے جیو، لیکن تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تم میری ہو۔ رومان کی باتوں نے مہر کے دل کو چھوا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر رومان واقعی برا انسان ہوتا تو وہ اسے زبردستی حویلی لے جا سکتا تھا یا اس پر کسی قسم کا جبر کر سکتا تھا، لیکن رومان نے ہمیشہ ایک شوہر کی طرح پیش آیا، سخت ضرور تھا لیکن انصاف پسند بھی۔ اسی شام مہر نے رومان سے کہا، رومان، اگر تم میرے لیے یہ سب کر رہے ہو تو میں تمہیں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ رومان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ یہی میں چاہتا ہوں مہر، میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ چند دن بعد رومان اور مہر نے شہر میں اپنے نئے گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی جہاں دونوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنا تھا۔ رومان نے ایک روز مہر سے کہا، مہر، تمہیں شاید پتہ نہ ہو لیکن میں بچپن سے تمہیں چاہتا ہوں، تم میری منگیتر تھی اور میں نے ہمیشہ یہ خواب دیکھا تھا کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ مہر نے حیرانی سے پوچھا، لیکن تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ تمہارا باپ تمہیں بہت دور لے گیا تھا، مجھے لگا شاید تم کبھی واپس نہیں آؤ گی،
لیکن جب موقع ملا تو میں نے تمہیں کھونے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مہر اور رومان کے درمیان محبت بڑھنے لگی۔ مہر کو احساس ہونے لگا رومان کا دل سچائی اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ رومان، میں تمہیں ہمیشہ سخت اور ضدی انسان سمجھا، لیکن تمہارے اندر جو محبت اور احساس ہے وہ کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا۔ رومان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ محبت تمہارے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یوں مہر اور رومان کی کہانی محبت اور خوشیوں پر اختتام پذیر ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت اور قربت میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جینے لگے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی اور وہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ شادی کے بعد مہر اور رومان کی زندگی محبت اور خوشیوں اور سکون سے بھرپور ہو گئی تھی۔ رومان شاہ جو ہمیشہ سخت اور غصیلا مشہور تھا، اب اپنی بیوی کے لیے محبت اور نرمی کا مجسمہ بن گیا تھا۔ مہر کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ رومان نہ صرف اس کی خواہشات کا احترام کرتا بلکہ اسے ہر موقع پر خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ رومان نے مہر کو حیرت میں ڈالنے کے لیے ہنی مون کا منصوبہ بندی بھی خود کی۔ اس نے مہر سے کہا، ہم ہنی مون کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، وہاں تم اپنی پرانی زندگی کی جھلک دیکھ سکو گی، اپنے دوستوں سے ملو گی، اور جہاں تم نے کام کیا تھا وہاں بھی جائیں گے۔ مہر نے خوشی سے کہا، رومان، تم واقعی مجھے اتنی خوشی دے سکتے ہو؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے لیے اتنا سب کچھ کرو گے۔ رومان نے مسکرا کر کہا، تم میری بیوی ہو اور میری خوشی تمہارے چہرے کی مسکراہٹ سے جڑی ہے۔ امریکہ پہنچ کر رومان اور مہر نے نہ صرف اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو انجوائے کیا بلکہ مہر کی پرانی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بھی دوبارہ جیا۔ مہر کے دوستوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ وہ سب حیران تھے کہ مہر کا شوہر، جو پاکستان کا ایک روایتی اور سخت گیر آدمی لگتا تھا، اتنا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا نکلا۔ رومان مہر کے دوستوں سے کھلے دل سے ملا۔ وہ جانتا تھا کہ مہر وہاں کیسی زندگی گزارتی تھی۔ مہر نے جہاں کام کیا تھا وہاں وہ لوگ ابھی بھی مہر کو یاد کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مہر ایک محنتی اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ رومان نے مہر کی پرانی تنخواہ بھی وصول کی جو اب تک باقی تھی۔ رومان اور مہر نے امریکہ کے مشہور مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ وہ نیو یارک کے شاندار اسٹریٹ فیسٹیول سے لطف اندوز ہوئے، لاس اینجلس کے ساحلوں پر شام گزاری اور لاس ویگس کے رنگین ماحول کو دیکھا۔ ایک شام جب دونوں ایک پرسکون ہوٹل کی بالکنی میں بیٹھے تھے، رومان نے مہر سے کہا، مہر، میں نے ہمیشہ ایک خواب دیکھا تھا کہ میری بیوی دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہو، جہاں تم جانا چاہو میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ مہر نے جواب دیا، رومان، تم نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ محبت صرف زبانی وعدے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے شوہر ہو۔ جب دونوں پاکستان واپس لوٹے تو حویلی میں سب حیران تھے۔ مہر کے چہرے پر خوشی کی چمک اور رومان کے رویے کی نرمی نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ سب کہتے تھے، یہ وہی رومان شاہ ہے جو کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اپنی بیوی کے لیے تو یہ موم کا پتلا بن گیا ہے۔ رومان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، محبت انسان کو بدل دیتی ہے اور بیوی تو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ رومان اور مہر نے اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیا۔ مہر نے رومان کو اپنے مزاج میں نرمی لانے کا ہنر سکھایا اور رومان نے مہر کو یہ یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کر رہے تھے اور اپنے رشتے کو مضبوطی سے آگے بڑھا رہے تھے۔ یوں ان کی کہانی محبت، اعتماد اور خوشیوں کی ایک خوبصورت اختتام پر پہنچی۔ یہ ایک مثال بن گئی کہ زندگی کی مشکلات اور اختلافات کو محبت اور سمجھ بوجھ سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔